السلام علیکم۔ جنگ زلاقہ، اس جنگ کا تفصیلی واقعہ الکامل فی التاریخ کتاب العبر اور البیان المغرب میں مفصلاً مذکور ہے۔ جنگ زلاقہ امیر المرابطین امیر یوسف بن تاشفین اور اسپین کے اس وقت اندلس کہلانے والے ملک کے نصرانی حکمران الفونسو ششم کے درمیان ایک فیصلہ کن اور خونریز جنگ کا نام ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں الفونسو جو اپنے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ اپنی ریاست قسطیلا کے تو بہت سارے فوجی لایا ہی تھا، ساتھ میں اس وقت کے فرانس اور اٹلی جو اس زمانے میں اطالیہ کہا جاتا تھا اس کے بھی ایک بڑی فوج لایا تھا۔ 80,000 فوج کا بیان ہوتا ہے کہ 50,000 یا 80,000 روایات کے مطابق 50,000 یا 80,000 فوج کی تعداد تھی جو الفونسو اپنے ذات لایا تھا، جبکہ امیر المرابطین یوسف بن تاشفین اور اندلس کی اس وقت کے حکمرانوں کی فوجیں ملا کر 20,000 کی فوج تھی۔ یہ جنگ سن 479 یا 480 ہجری باختلاف روایات بپا ہوئی۔ اس جنگ کی پیشگی رویداد یہ ہے، اس جنگ کے پہلے کا حوال یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ الفونسو نے اندلس کے تمام مسلم حکمرانوں سے خراج طلب کیا، خصوصاً اشبیلیہ کے حکمران المعتمد سے۔ المعتمد کے پاس کئی سال اس کو متواتر خراج دینے کے بعد اب بالکل رقم نہیں بچی تھی، تو اب جنگ سر پر کھڑی تھی۔ المعتمد نے اور اس وقت ایک بطلیوس نامی چھوٹی سی ریاست تھی، اس کے حکمران عمر المتوکل نے فیصلہ کیا کہ ہم مراکش ایک وفد بھیجیں گے اور یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ یوسف بن تاشفین نے تمام حالات پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں اندلس ضرور جاؤں گا۔ روایات ہیں کہ اس وقت یوسف بن تاشفین کے بڑے صاحبزادے بیمار تھے، لیکن پھر بھی یوسف بن تاشفین نے پیش قدمی کا ارادہ ملتوی نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن جس دن آپ نے پیش قدمی فرمائی اس دن سمندری طوفان کا خطرہ نظر آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھتے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ وہ طوفان خود بخود تھم گیا۔ اس کے بعد آپ اندلس پہنچے۔ اندلس میں پہنچنے کے بعد آپ کو الفونسو کا ایک خط ملا اور اس کے جواب میں اندلس کے مختلف فصیح البیان شعراء اور خوشنویسوں نے مختلف اور فصیح و بلیغ جوابات لکھے تھے، لیکن امیر یوسف نے سب کو مسترد کرتے ہوئے پوچھا کہ الفونسو کا خط کہاں ہے۔ الفونسو کا خط انہیں ملا۔ الفونسو نے دھمکیاں میں لہجے میں کہا تھا کہ دیکھو، اندلس کے جو مسلمان بادشاہ ہیں ان کے معاملے میں تم مداخلت نہ کرو، اگر تمہیں جنگ کا شوق ہے تو مراکش آ کے میں تمہارا یہ شوق خود بخود پورا کر دوں گا، ابھی فی الحال تم لوٹ جاؤ۔ تو یوسف بن تاشفین نے اس خط کے جواب میں اسی خط کے اوپر چند الفاظ لکھے اور وہ خط واپس الفونسو کو پہنچوا دیا، اور ان الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہونا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اب فیصلہ، اب جنگ کس دن ہوئی، جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن جنگ کس دن ہونی تھی اس پہ الفونسو نے کہا کہ دیکھو، جمعہ تمہارے نزدیک مقدس ہے اور اتوار ہمارے نزدیک مقدس ہے، تو ہفتے کے دن جنگ مقرر کر لیتے ہیں۔ تو امیر یوسف نے بھی رضامندی ظاہر کی، لیکن الفونسو نے خلاف ورزی کرتے ہوئے عین اس وقت جب مسلمان جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے پیچھے سے حملہ کیا۔ امیر یوسف پہلے ہی ہوشیار تھے، انہوں نے اپنی فوج کی جماعت الگ کرائی، اور جب عین اس وقت جب اندلس کی جو مسلم فوج تھی وہ الفونسو کے تیز و خونریز حملوں کا نشانہ بن رہی تھی، الفونسو کی توجہ مکمل اندلس کے مسلمانوں پر تھی، اسی وقت ان کے عقب سے امیر یوسف نے حملہ کیا۔ امیر یوسف کی فوج میں شمالی اور مغربی افریقہ کے بربر اور حبشی سوار موجود تھے، جنہوں نے الفونسو کی فوج کو پوری طرح پسپا کر دیا، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ الفونسو خود صرف چند سپاہی لے کر بھاگ سکا، 50,000 یا ایک روایت میں 80,000 کا جنگی نقصان برداشت کرنے کے بعد۔ اس کی
اور یہ بعض روایات اس جنگ کے پس منظر میں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ الفونسو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک ہاتھی پر سوار ہے جس کے دونوں جانب نقارے، دونوں پہلوؤں میں نقارے بجے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی سونڈ باری باری دونوں نقاروں پر مارتا ہے۔ ایک مسلمان عالم سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے اپنے درباری سے کہا کہ تم اس عالم سے کہو کہ یہ میرا خواب ہے اور اس کی تعبیر بتائیں۔ عالم نے خواب سن کر کہا کہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، یہ کسی بادشاہ کا خواب ہے جسے اصحاب فیل کی طرح عبرتناک تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ تو یہ تھا جنگ زلاقہ کا تفصیلی اور مکمل احوال اور پس منظر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک تاریخی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔